آخر یہ مشکلات کب ختم ہوں گی؟ آخر کب ملے گی نجات؟ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی؟ یا جانے انجانے میں ایسا گناہ جس کی تلافی کیسے ممکن ہو؟ یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کیسی بے بسی ہے، یہ بھی نہیں معلوم آزمائش ہی ہے یا سزا۔ اکثر ایسے خیالات و سوالات انسان کے ذہن میں جنم لیتے رہتے ہیں اور پھر اسی بھنور میں انسان کھو جاتا ہے، مگر نہ راہ دکھتی ہے نہ منزل، اور دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں اور ہفتے مہینوں میں، پھر سال کے سال، اور زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ تو آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر جو ہوا وہ کیوں ہوا، کیا وہ ہونا ٹھیک تھا، اور اس میں چھپا راز کیا تھا۔ تو کچھ یوں سا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی واقعہ یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا۔ مطلب مثال کے طور پر ایک شخص صبح اٹھا اور روزگار کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا، پھر خالق نے اسے رزق عطا کیا اور وہ واپس گھر لوٹ آیا، تو یہ ایک اچھا اور مثبت واقعہ ہوا۔ پھر اس کے برعکس رات میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے علاج کے لیے کسی معالج کا رخ کرنا پڑا، تو یہ ایک برا واقعہ ہو گیا۔ تو انسان کی زندگی میں اچھے برے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی واقعے کی شدت کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ، کبھی اس واقعے کا اثر انسان کی زندگی پہ کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ۔ تو جو اچھا واقعہ ہوتا ہے اسے تو انسان بس خوشی سے جی جاتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا اس میں کیا حکمت چھپی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، اچھا وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور دوسری طرف آتا ہے وہ وقت، وہ لمحہ، وہ واقعہ جس سے انسان خدا کی پناہ مانگتا ہے، برا وقت جو گھڑی کو تھام دیتا ہے، جیسے زندگی جامد ہو گئی ہو اور لگتا ہے یہ کبھی گزرے گا ہی نہیں، لیکن یہ کیوں ہوا؟ اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، پھر وہی کاش اور بس کاش۔ تو اس کاش کا جواب تقدیر والی ویڈیو میں دیا جا چکا ہے، جہاں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے آخر تقدیر کام کیسے کرتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ انسان کی زندگی میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ اس کے نتیجے میں تھا کہ اگر انسان محنت اور دعا کر لیتا تو قسمت کا رخ موڑا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ نہ محنت کی نہ دعا، تو اب وہ پچھتاوے میں بدل جائے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ انسان نے محنت بھی کی، دعا بھی کی، کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، بس بیٹھے بیٹھے نہ جانے کہاں سے مصیبت آ پڑی، تو اب انسان چلانے لگا، ہائے مجھ پہ یہ مصیبت کہاں سے آن پڑی۔ جیسے یوں سمجھ لو کہ کوئی امتحان تھا جس کی خوب تیاری کی، پھر دعا بھی خوب کی کہ امتحان میں کامیابی نصیب ہو، لیکن اس کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کیوں؟ تو یہ تو طے ہے کہ وہ انسان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ ہو کے رہنے والا ہے، انسان جو بھی کر لے اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن یہی آتا ہے اس سوال کا جواب کہ یہ آخر تھا کیا، عذاب یا آزمائش؟ تو جتنا میں سمجھ پایا ہوں، ہر اس ناخوشگوار واقعے میں 4 چیزیں چھپی ہیں۔ پہلی چیز، عذاب یا سزا۔ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ وہ واقعہ انسان کو خالق سے دور کر دیتا ہے اور انسان کو مایوسی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے اس سب دعا اور محنت کا کوئی فائدہ نہیں، تو اب سے میں کچھ نہ کروں گا۔ تو سمجھ لو کہ تم پر یہ واقعہ سزا کے طور پر پیش آیا۔ کیا معلوم ماضی میں ایسی کیا خطا ہو گئی جس کے نتیجے میں یہ عذاب آ پڑا۔ تو سزا کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ انسان خالق سے دور ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر آتی ہے دوسری چیز جو ہر برے وقت میں چھپی ہے، آزمائش۔ تو سزا کے برعکس
آزمائش کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ آزمائش انسان کو خدا کے اور قریب کر دیتی ہے۔ انسان مایوس ہونے کی بجائے اور عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ جس خالق نے آزمائش میں ڈالا ہے وہی اس سے نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور ایک دن وہی مجھے اس سے نکالے گا۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ غیب سے ایسا ذریعہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے جو انسان کو ہر طرح کی آزمائش سے نکال لے کہ جس کے بارے میں انسان کو گمان بھی نہ ہو، اور بلاخر اس آزمائش پہ پورا اترنے کے بعد انسان کا مرتبہ خالق کے نزدیک اور بلند ہو جاتا ہے۔ پھر آتی ہے تیسری چیز جو ہر برے وقت میں چھپی ہے، سبق۔ زندگی بہترین استاد ہے جو قدم قدم پر انسان کو کوئی نہ کوئی سبق سکھاتی رہتی ہے، اور ہر ایک سبق آنے والے مستقبل میں کہیں نہ کہیں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جو انسان کو اس چیز کی طرف لے جاتا ہے جو تقدیر میں اس کے لیے لکھی گئی تھی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کوئی نوکری حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد، بہت کوشش کی، اور اس سب کوشش اور تیاری کے دوران اس نے بہت کچھ سیکھا، لیکن پھر بھی اسے نوکری حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن اس سب سے اس نے کچھ ایسا سیکھ لیا، تمام واقعات نے اسے کچھ ایسا سبق سکھا دیا کہ بعد میں اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور پھر اس میں اسے اس سب سیکھی گئی چیزوں کا بہت فائدہ ہوا۔ اگر اسے ہر جگہ سے انکار نہ ہوتا تو وہ کبھی اپنا کاروبار شروع نہ کرتا، اور جو کچھ اس نے کوشش کے دوران سیکھا تھا اس کا صحیح فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ تو ہر برے وقت میں سیکھنے کو کچھ نہ کچھ چھپا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دماغ کے گھوڑے دوڑائے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس سب سے میں نے کیا سیکھا کہ جس کا مستقبل میں مجھے فائدہ ہو۔ پھر آتی ہے چوتھی چیز جو ہر برے وقت میں چھپی ہے، وہ ہے خیر۔ کئی دفعہ انسان جو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ انسان کا علم محدود ہے وہ یہ دیکھ نہیں پاتا کہ اس برے وقت میں میرے لیے کیا خیر چھپی تھی۔ کئی دفعہ کافی بعد میں جا کے سمجھ آتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے اچھا ہی ہوا کہ وہ ہو گیا ورنہ یہ نہ ہوتا۔ خالق کا علم کامل ہے، وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے انسان کے لیے کیا بہتر ہے، بھلے ہی وہ انسان کو اپنی لا علمی کی وجہ سے ناخوشگوار لگے۔ تو اگر کوئی چیز محنت اور دعا کے باوجود حاصل نہیں ہو سکی تو ممکن ہے کہ خالق کی طرف سے اسی میں کوئی خیر ہے، اسی میں کوئی اچھائی ہے، تو اس سے ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے شعور میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا، کچھ سوالوں کے جواب ملے ہوں گے، کچھ گرہیں کھل چکی ہوں گی۔ تو اگر دل کو کچھ سکون اور دماغ کو اطمینان پہنچا ہے تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، شکریہ۔